السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پچھلے 2 دن کے جو واقعات ہیں انہوں نے سیاست کے اندر بڑی تبدیلی کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاست جس طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے، ایک بڑی متلون مزاجی پائی جاتی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ کبھی تو کوئی ایک کھلاڑی آپ کو اوپر نظر آتا ہے، کبھی دوسرا نظر آتا ہے۔ عمران خان چلے گئے، ان کی حکومت چلی گئی، وہ سڑکوں پہ آ گئے، جو سڑکوں پہ تھے وہ اقتدار کے ایوانوں میں جا بیٹھے، اور جو اقتدار کے ایوانوں میں جا بیٹھے وہ ایک عجیب و غریب مخمصے اور ایک عجیب آزمائش کا شکار ہو گئے کہ کسی چیز پر، کسی معاملے پر کوئی فیصلہ ہی نہیں لے پا رہے۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے، ایک ایسے حالات کا شکار ہو گئی ہے ہماری قومی سیاست کے، جس میں اسی کو کہتے ہیں ایک غیر یقینی صورتحال، انسرٹینٹی۔ ایک ایسا جمود بھی ہے اور سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، سماج کے اندر آ گیا ہے کہ بہت زیادہ اس نے آپ کی جو معیشت کو روک رکھا ہے، اور اسے بحران کا جو شکار ہے معیشت، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ نئی حکومت بنی ہے، اگرچہ یہ بہت زیادہ پارٹیز جو ہیں اس کے اندر 8-10 پارٹیز شامل ہو گئیں، اور پی ٹی آئی کو نکال کر اگر دوسرے معنوں میں یہ کہیں کہ اگر مائنس پی ٹی آئی یہ ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، تو اس لحاظ سے بھی کوئی کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن مائنس پی ٹی آئی کیوں ہو اس نیشنل گورنمنٹ میں سے؟ ایک ایسی پارٹی جس کا کروڑوں کے حساب سے جس کا ووٹ ہو اور جس کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوں، اس کو مائنس کر کے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نیشنل پارٹی ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو اگر آج سے 15 سال پہلے کی پی ٹی آئی ہوتی تو اس کو آپ باہر رکھ کر، نظر انداز کر کے بھی کوئی حکومت بنا لیتے تو آپ اسے نیشنل گورنمنٹ کہتے تھے۔ لیکن اس کے اندر ایک فرق جو بڑا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی جو آج سے 2 ماہ پہلے، 1.5 ماہ پہلے ایک حکمران پارٹی تھی، وہ باہر ہے، اور پھر وہ ایک بہت جارحانہ پالیٹکس کر رہی ہے۔ ایسی پالیٹکس میں تو وہ کسی کو اپنے اقتدار سے جو ہاتھ سے جانا ہے اسی کو ابھی تک خان صاحب جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ لیکن پچھلے 2 دن کے جو واقعات ہیں، خان صاحب جو بڑے جارحانہ مزاج سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ کر رہے تھے، ٹارگٹ کر رہے تھے، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک فاصلے پر جا رہے ہیں۔ ہم نے انہی نشستوں میں یہ کہا کہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایک جا رہے ہیں، ایک ڈسٹینس پہ جا رہے ہیں، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پھر عدالتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ رات کو 12 بجے کی عدالتیں، اس کا ایسا انہوں نے جو ہے گردان کی کہ آج اور کل کے جو واقعہ جن کی میں ابھی نشاندہی کر رہا ہوں، جو یہ لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ جو ہارڈ ہٹنگ ہے اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اور جو ادارے ہیں ان میں اب نظر آ رہا ہے جیسے انڈر پریشر ہیں۔ وہ تو نظر آ تو رہا تھا، لیکن اب ان کے اقدامات سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک پریشر کو فیل کر رہے ہیں۔ مثلاً 17 تاریخ کو خان صاحب نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے حوالے سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور عدالت سے کہا کہ وہ چونکہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس سن رہے تھے، اور اس پر جب ان کی حکومت چینج ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، اور ان کی کئی ایسی باتیں بھی ہیں جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ وہ انڈر پریشر ہیں۔ تو وہ اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ وہ ایف آئی اے کے آفیسر جو ہیں ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرے آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے کہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو ہے تفتیش تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آفیسرز چینج کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ 17 تاریخ کو یہ بات کی، اور 18 تاریخ کو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، اور ایسا نوٹس لیا کہ جس نے حکومت کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ کل جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، ان کی باتیں جو تھیں، ان کے لہجے کے اندر جو تلخی تھی، جو عدلیہ کے حوالے سے، عدالت کے اس سو موٹو نوٹس کے حوالے سے، وہ بتا رہی تھی کہ حکومت کو کس طرح سے زج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور ساری کی ساری انہوں نے جو تبدیلیاں تھیں ان کو ریورس کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے، اور ان کے اوپر ہاتھ باندھ دیے حکومت کے یہ ساری چینجز کے حوالے سے۔
اچھا، یہ ایک ایسے موقع پر حکومت کے خلاف یہ ایک سو موٹو لیا گیا ہے، اور یہ حکومت ابھی 1 ماہ کی ہوئی ہے، اور اس حکومت میں یہ سو موٹو عدالت نے لے بھی لیا ہے۔ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے اندر پورے 3.5 سال کے دوران، 3.25 سال کے دوران کوئی 2-3 سو موٹو اعلیٰ عدلیہ نے لیے تھے، لیکن اور کوئی نہیں۔ مطلب ایک تو کراچی کے حوالے سے تھا، وہاں پر جو تعمیرات وہ پہلے سے چل رہا تھا، اس پر کافی رگڑا چھگڑا لگتا رہا، اور اس میں بھی رگڑا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو ہی لگتا رہا۔ خان صاحب جو تھے وہ خاصے اس حوالے سے لکی رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انہیں اور ان کی حکومت جو تھی اس کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ جس طرح سے آپ یاد کریں کہ 2008 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں وہ NRO جو تھا وہی چیلنج جب ہو گیا، تو روزانہ آدھی کیبنٹ جو تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر کھڑی ہوتی تھی، اور وہ ایسے میں پھر کیا رہ جاتا ہے حکومت کے پلے، اس کی رٹ کیا رہ جاتی ہے، کیا کام کرنا، کسی سے کیا کام لینا۔ ماتحت عملے کو آپ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے، انہیں کہہ نہیں سکتے، کام نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ حکومت کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، اور اب ایک ایسے معاملے پر ملک کے وزیر داخلہ کو ہی اس کے ڈپارٹمنٹ کو ہاتھ ڈالا گیا ہے اور اسے باندھ دیا گیا ہے، اسے کہا ہے کہ جناب آپ بالکل اس طرح سے کام نہیں کر سکتے۔ اور بات اب یہاں تک جا رہی ہے کہ اب یہ سپریم جو FIA میں جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ یہ جب سو موٹو جو ہے یہ اس کی ہیئرنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کو وائنڈ اپ کس پہ کرتے ہیں، لیکن یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے 2017 کی جو ہے وہ فلم چل رہی ہے، وہ بھی شریف فیملی کے خلاف کیس تھا، پاناما کیس، نواز شریف کے خلاف کیس تھا، اور اس کی پہلے تو سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد جب عمران خان نے چڑھائی کی اسلام آباد کے اوپر تو پھر اس کے اوپر سو موٹو لے لیا گیا، اور پھر ایسا سو موٹو لیا گیا کہ اس کیس کو چلانے کے لیے نیب کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر اس کی جو ہے انکوائری کمپلیٹ کرنی ہے، اور عدالت کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر اس کا فیصلہ سنانا ہے۔ یعنی ایسا پاکستان کی تاریخ میں یا عدالتی تاریخ میں کم ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ایک نگران جج بھی جو تھے وہ بھی مقرر کر دیے گئے، کہیں اس کی سماعت کے اوپر، اس کی جو ہے تفتیش کے اوپر کہیں کوئی، چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، نواز شریف کو تو انہوں نے اقامہ کیس میں فارغ کر دیا تھا، تو یہ کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ یہ پاناما کیس میں اثر انداز نہ ہو اس کے اوپر، تو ایک نگران جج جو تھے سپریم کورٹ کے لگا دیے گئے۔ اب بھی یہ ہے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ایک پاناما کیس کے اوپر اگر نگران جج لگ سکتا ہے تو FIA کے اندر منی لانڈرنگ کیس کے اوپر ایک نگران جج کیوں نہیں لگ سکتا، یا اسے کسی اور انداز سے اس کو حکومت کے کنٹرول سے اس کیس کو باہر لے کر کوئی ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے کہ جس کے اندر شہباز شریف جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں اور ان کے خلاف یہ کیس جو ہے چلتا رہے۔ گویا جو ملک کا وزیر اعظم ابھی آپ نے تازہ جس کو بنایا ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ تلوار لٹکا دی جائے گی، تو یہ ایک اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ دوسری یہ بات یہ کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب اس لانگ مارچ کے سے جو نمٹنا ہے وہ تو حکومت نے نمٹنا ہوتا ہے، اور حکومت کے اندر بھی جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے اس کا اور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ رول ہوتا تھا، اور رانا ثناء اللہ کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ بڑے جناب پنجاب کے اندر 10 سال لا منسٹر رہے ہیں، اور یہاں پر ساری پولیس جو تھی وہ ان کے انڈر تھی، اور وہ ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے احتجاجی مظاہروں کو، سیاسی مظاہروں کو، ان کو اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر لیتے ہیں، ٹیکل کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ لیکن ان کی ڈائریکٹلی انہی کی منسٹری کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پکڑ لیا ہے، اور وہاں پر ان کے ہاتھ سے بہت سی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ اگر وہ لے لی جاتی ہے تو پھر وہ وزیر داخلہ تو فارغ ہو گیا، وہ اس نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ ایک ایسے موقع پر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ جب لانگ مارچ جو ہے وہ اناؤنس کیا جانے والا ہے، اور جو ہیں اسد عمر PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 20 سے 30 مئی کے دوران جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے اور انٹیریئر منسٹر بے بس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ
گلیاں ہوجن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، اور پھر یہ لاہور سے کراچی تک اور کراچی سے اسلام آباد تک، اور ہر طرف سے اسلام آباد کے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کھلے ملیں گے، اور ایسا ایک پھر دمادم مست کلندر ہوگا کہ جس میں یہ 1 ماہ کی نوزائیدہ حکومت جو ہے اس کے پلے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ دوسری خبر جو دوسرا ساتھ ساتھ پیرلل جو چل رہا ہے وہ ساتھ ہی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید بتا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے، ایک معیشت دان جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنے گا، اور اس کے لیے عبدالحفیظ شیخ کا نام انہوں نے کہا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ حفیظ شیخ کا اس لیے نام کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے اندر جو معاشی حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کا رسک نہیں لے پا رہی، جیسے خان صاحب نے بڑے آرام سے بڑی دریا دلی سے ایک سبسڈی اناؤنس کر دی پیٹرول کے اوپر، تقریباً کوئی 125 ارب روپے ماہانہ کی جو سبسڈی پیٹرول کے اوپر اناؤنس کر کے، وہ انہیں پتہ تھا میں جا رہا ہوں اور وہ چلے گئے، اور یہ 125 ارب روپیہ 120 ارب تقریباً بنتا ہے یہ ماہانہ، یہ جون تک وہ آنے والی حکومت کے سر کے اوپر لاد گئے یہ بوجھ، اور ساتھ ہی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ جو خود کیا تھا اس کو بھی وائلیٹ کر گئے۔ اس قسم کی جو لائبلٹیز ہیں، اس قسم کے بوجھ جو ہیں وہ اس حکومت کے سر منڈ گئے وہ، اور باہر نکل کر وہ جناب مزے لے رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا بن رہا ہے، اور ان کے ساتھ بن بھی رہا ہے۔ وہ یہ فیصلہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سبسڈی ودرا کی جائے۔ 125 ارب 120 ارب روپے اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے بلوچستان کا جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے وہ 100 ارب نہیں ہے، یعنی اس 100 ارب سے 100 ارب سے آپ بے شمار ایسے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ریولوشن آ سکتا ہے، ایجوکیشن کے اندر ریولوشن آ سکتا ہے، اور یہ ایک مہینے میں ہم 100 ارب 120 ارب روپے جو ہیں وہ اس سبسڈی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس کو ودرا کیا جاتا ہے تو یہ اس کا افزانہ یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو گالی کھانی پڑے گی عام آدمی سے، اور حکومت کی یہ خواہش ہے کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں انہیں ٹارگٹ جو ہے سبسڈی، ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس کا کوئی میکنزم بنایا جائے، لیکن دنیا میں آج تک کبھی بھی کہیں پیٹرول کی ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ اس کا میکنزم ابھی تک تو نہیں بن سکا۔ اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو کہیں وہ کارڈ کے اندر دے دیا جائے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر، اور کئی جو ہے اس طرح سے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا مربوط اور کامیاب ماڈل کہیں پر نظر آ نہیں رہا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اچھا صرف جو لینڈ کروزر والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، مرسڈیز والا ہے، اس کو صرف وہ 250 روپے لیٹر پیٹرول آپ اسے دیں، اور باقی عام عوام کو جو ہے وہ 150 روپے لیٹر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہو پا رہا، اور یہی چیز جو ہے وہ حکومت کو اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ ساتھ رضا باکر، وہ بھی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، ان IMF کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ ایک ان کا نام آ رہا ہے، ملیحہ لودھی ہیں، ان کی امریکہ کے اندر سفیر رہی ہیں، تو امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ جو تعلقات کی جو خرابی ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک ان کا نام لیا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر۔ یہ 3 نام جب سے مارکیٹ میں ہوئے ہیں، انہوں نے مزید گورنمنٹ کو ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ یعنی ایک تو آپ لے کے آئے شہباز شریف کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت زبردست قسم کا ایڈمنسٹریٹر ہے اور بڑا چابک دستی ہے ان کے ہاں، اور یہ تمام چیزوں کو اب یہ سائنسدان ہے پورا، یہ سارے مسئلے چھومنتر میں حل کر دے گا، لیکن 1 مہینے کے اندر ایک ایسی غیر یقینی صورتحال ہے، ایک عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام کے شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چادر اتنی سی ہے اور پورا تن ہے ڈھانپنے کو، وہ کبھی پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، کبھی سر ننگا ہو جاتا ہے، کبھی بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے، کبھی یہاں پر پنڈی میں آپ پارے میں حاضریاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ تو حال ہے اس وقت کی حکومت کا۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے لات پڑ جائے، وہ انہیں کوئی کک آؤٹ کرے۔ اب مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ خواہش یہ ہوگی کہ انہیں کوئی کک آؤٹ کرے، اور مارکیٹ کے اندر ایک کی بجائے 2 جو ہیں وہ مظلوم پھر رہے ہوں، لیکن یہ کون انہیں کک آؤٹ کرے؟ جو کک آؤٹ کرنے والے ہیں انہوں نے ابھی ایک کو کیا ہے اور اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ بہرحال یہ بہت ہی سنجیدہ ہے کہ کیسے
اس ساری غیر یقینی صورتحال سے جو ہے وہ نکلا جائے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ چودھری صاحب وہ چلے گئے ہیں آپ کے مرکز میں, تو آپ کے ایم این ایز جو ہیں وہ 2 ادھر کیبنٹ میں وزیر بن گئے ہیں, شہباز شریف کی کابینہ, اور انہوں نے کہا چھڈو تم نہیں پتا اے مئی دے سارے واپس آ جان گے. یہ بڑی بات انہوں نے اتنی بات کہہ کے وہ خاموش ہو گئے. بہرحال وہ بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں, انہیں بڑے ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہ کر سیاست کی ہے. اس کے اندر کیا حکمت تھی, کیا اس کے اندر بات تھی, لیکن مجھے اب یاد آ رہی ہے ان کی یہ بات کہ 20 سے 30 مئی کے دوران جو لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے اس میں جس طرح سے پہلے عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کے دوران پاناما کیس لگوا لیا تھا, اب یہ ایف آئی اے کا کیس, ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا اور ایف آئی اے کا کیس لگ گیا ہے. اس کے ساتھ وہ یہ اگلی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو, اور اس سے اگلی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ہٹاؤ. ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا تو ایف آئی اے پر تو سو موٹو ہو گیا. اب جو لانگ مارچ کے بعد اور جس طرح سے حکومت کو بھی بے بس کر دیا گیا ہے, اب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چلے گا تو کیا کیا سمیٹتا جائے گا, اور یہ کس کے گھر جائے گا یہ طوفان بلا میرے بعد, یہ والی بات کہ یہ کیا کیا کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا. بہت ہی ایک عجیب و غریب ہولناک سی پکچر جو ہے یہ بن رہی ہے. اب وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کا یہ کس کا یہ پلان تھا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک مثال ہے کہ نانی نے قسم کیتا تے برا کیتا, کر کے چھڑ دیتا تے اُل تو برا کیتا. اب صورتحال یہی ہے کہ آپ نے حکومت ختم کی عمران خان کی تو برا کیا, اب ختم کر کے وہ جو نئی جو بنائی ہے اب اس کو ایک جس عدم استحکام سے دوچار کیا گیا ہے, یہ آپ اس کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, لیکن ملک کا کیا بنے گا. ملک جو اس وقت آپ کا بالکل ایک بینکرپٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے, تو اس کو کون بچائے گا. وہاں اس نہج پر جانے سے ہم کیسے ملک کو واپس لائیں گے. کیا حفیظ شیخ یہ کر سکتے ہیں, کیا باقر رضا رضا باقر کر سکتے ہیں, کیا عملیہ لودھی یہ کر سکتی ہیں. اگر یہ ملک کے نمائندہ سیاستدان جو ہیں, جو ایک پروسیس کے تحت چل کر آئے ہیں اور جنہوں نے وہ سارے کے سارے الیکشن کا پروسیس ووٹ لیے اور پھر جا کے اقتدار کے معنوں میں بیٹھے, اگر وہ نہیں یہ کر سکے تو پھر یہ غیر نمائندہ لوگ, حفیظ شیخ تو پارلیمنٹ کے اندر اپنی سینٹ کی سیٹ نہیں جیت سکے, ان لوگوں سے آپ کیسے جو ہے یہ ملک کے حالات بہتر کریں گے. اور اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو لا کر آئی ایم ایف کے جو مسلط کردہ جو فیصلے ہیں اور جو سبسڈیز ودرا کرنے کے اور ہیوی ٹیکسیشن کے ان پاپولر جو ڈیسیژن ہیں وہ اگر ان لوگوں کے ذریعے کروا لیے جائیں تو یہ کہاں کی حکمت ہوگی, یہ کیسی عقل مندی ہوگی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ سارا سسٹم چلانے والے ہم تو بس یہی اتنی عرضی کر سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آج اجازت دیجیے, آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.